نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر جلوہ افروز محترم علماء کرام، علاقے کے باوقار معزز افراد، شہری جمعیت اہل حدیث نارائن کھیڑ کے اہم ذمہ داران، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، سردیوں کی اس رات میں کتاب و سنت اور توحید کی دعوت کو سننے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف رکھنے والے نہایت ہی معزز سامعین، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، نارائن کھیڑ کی یہ سرزمین میرے لیے کوئی نئی زمین نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اس سرزمین پر پروگرام کر چکا ہوں اور الحمدللہ کوئی نگیٹو تاثر سامنے نہیں آیا۔ اللہ تعالی ماضی کے ان پروگراموں کی طرح اس پروگرام کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع آپ نے سنا، اشتہار اور پمفلٹ وغیرہ میں دیکھا، رد شرک، بڑا حساس موضوع ہے۔ میں خود تعجب کر رہا تھا کہ یہ موضوع خاص طور پر مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ اس موضوع پر بولتے بولتے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، علماء نے، اساتذہ نے بڑے مشورے دیے، تب جا کر کچھ حد تک معاملے کو میں نے ڈیل کیا، لیکن پھر بھی جو عادت بنی ہوئی ہے وہ میں مجبور ہوں۔ اس لیے میں توحید پر اب کم اور سیرت کے اوپر زیادہ
پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوں، اور سیرت کا موضوع بھی بڑا وسیع موضوع ہے، کیونکہ نبیوں کی سیرت کو بتاتے ہوئے ادھر بھی توحید آ ہی جاتی ہے، کیونکہ رسول کی زندگی ہی توحید ہے، سارے نبیوں کی دعوت ہی توحید ہے۔ اگر کسی نبی کی سیرت کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھی توحید کا ذکر آٹومیٹک آنا ہی ہوتا ہے۔ شرک ایک بیماری ہے، شرک ہلاک اور برباد اور تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں جہاں یہ کہا تھا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، بخاری شریف کے الفاظ ہیں 7 تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 بالکل مردہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی، تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ اور ان میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا صحابہ کے پوچھنے پر، قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے ان 7 چیزوں میں سب سے پہلے جو نام لیا وہ یہی لیا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ اس کے بعد اور چیزیں، والسحر ہے، وقتل ہے، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، واکل الربا، واکل مال الیتیم، وتولی یوم الزحف، قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، وہ بات کی الگ چیزیں ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی مہلک چیز ہے یہ شرک کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں جو لسٹ پیش کی تھی کہ یہ 7 چیزیں جو ہلاک کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا نام لیا تو شرک کا نام لیا۔ سارے نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور جب ان نبیوں کی دعوت توحید میں اور اس مشن میں جب شرک کی آمیزش ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک برباد کر کے پھر دوسرا نبی بھیجا، اور اس نبی نے پھر اثر نو دوسری توحید کی دعوت دی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ توحید کی دعوت صرف محمد الرسول اللہ نے دی، یا یہ کہنا کہ یہ اسلام کی دعوت ہے، بالکل غلط۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آئے ہی نہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ قرآن کی آیات کی روشنی میں ذرا نظر ڈالیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر وہی دین نافذ کیا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے۔ ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، جو دین آپ سے پہلے، جس دین کے قیام کا اور جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا۔ آپ جو دین لے کر گئے، یہ دین آپ سے پہلے نوح بھی لے کر گئے تھے، اور دنیا جانتی ہے آدم علیہ السلام کے بعد اگر آدم ثانی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ نوح علیہ السلام ہے، سب سے پہلے رسول، یعنی شروع سے۔ والذی اوحینا الیک، اور اس کی بابت میں نے آپ کو وحی کر دیا، آپ کو بتا دیا تھا، یعنی میں یہ پیغام آپ کو بذریعہ جبرائیل دے چکا ہوں، آپ کا کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ سے پہلے یہ دین نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اور اس بات کی جانکاری ہم نے آپ کو دے دی۔ وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسیٰ، اور آپ سے پہلے یہی دین ابراہیم بھی لے کر گئے، موسیٰ بھی لے کر گئے، عیسیٰ بھی لے کر گئے، ہمارا ان سب کو یہی پیغام تھا، ان اقیموا الدین، کہ تم اسی دین کو، اسی اسلام کو، اسی توحید کو تمہیں زندہ رکھنا ہے۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس توحید کے اندر، اس دین کے اندر تمہیں افتراق اور انتشار نہیں پھیلانا ہے، تمہیں ٹولیوں میں نہیں بٹنا ہے، فرقے نہیں بنانا ہے، سب کی یہی دعوت ہے۔
ہاں، جب ان نبیوں کے ماننے والوں نے نبیوں کی دی ہوئی دعوت پر انکش لگا دیا اور اس میں اپنی طرف سے شرک کی آمیزش کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی۔ بت پرستی سب سے پہلے قوم نوح کے اندر آئی، اور انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام کے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے، اور پھر انہی کے سامنے جھکنے لگے، انہی کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ معاف کیجئے گا، وہ مورتیوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مورتیوں کو انہوں نے، ان بزرگوں کی شکل و صورت کو انہوں نے ایک روپک کا آدھار بنا لیا تھا۔ وہ کہتے یہ تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے ہم اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارا، یہ ہم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری نہیں سنتے ہیں بلکہ ہمارے پیغام کو یہ اللہ تک لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح، قوم نوح کے اندر شامل ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ نے ان کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجا، پھر اور پیغمبر بھیجے، شرک کی آمیزش ہوتی گئی، اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور لاسٹ میں اسی شرک کی بے کنی کرنے کے لیے، اسی شرک کو جڑ سے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم نے توحید کی دعوت دی، پوری زندگی توحید کا پیغام دیا، لیکن شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور شرک کی قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے حبیب کو بھی متنبہ کر دیا۔ آئے میرے نبی، کان کے پردے کھول کر سن لو، شرک مجھے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ ڈالا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ شرک کریں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ شرک کی قباحت اس سے بیان کی جا رہی ہے جو شرک کی بے کنی کرنے کے لیے آیا، جس کی دعوت ہی یہ تھی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، جس نے توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یاد ہوگا آپ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے سہیل کو سردار بنا کر بھیجا تھا، اور سہیل نے کئی شرطیں رکھی تھیں، اللہ کے نبی نے ساری شرطیں مان لیں۔ پہلی شرط یہ تھی، آپ اس سال چلے جائیے، ہم مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں، صرف عمرہ کرنے کی اجازت آپ کو ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس سال چلے جاتے ہیں، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ کہا اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ کہا سنو، آپ اور آپ کے ساتھی آئندہ سال عمرے کے لیے آ تو سکتے ہیں، تلوار بھی لا سکتے ہیں، لیکن آپ کے لوگوں کی تلواریں میان کے اندر ہوں گی اور ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے، آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ کی، آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلواریں میان کے اندر ہوں گی۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ کہا پھر ایک اور شرط آپ کو ماننا پڑے گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ میرا آدمی اگر بھاگ کر مدینے آتا ہے، آپ کے پاس جاتا ہے، تو آپ کو میرا آدمی واپس کرنا پڑے گا مدینے سے، آپ کو میرا آدمی ریٹرن کرنا پڑے گا، میرا آدمی میرے حوالے کرنا پڑے گا، لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر میرے پاس آتا ہے تو میں واپس نہیں کروں گا۔ ظالمانہ شرطیں دیکھیے آپ، بالکل وہی شکل ہے، بالکل وہی صورت ہے۔ یو پی میں بھی میری حکومت ہے، گوا اور کرناٹک میں بھی میری حکومت ہے، لیکن گائے ہماری ماں صرف یو پی میں ہے، یہاں بینڈ ہے، گوا میں اس کا میٹ خوب چلے گا، وہاں ہم پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، وہاں کا چیف منسٹر بھی لکھ کے دے چکا ہے۔ یعنی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ارے ہم آپ کے جانور کا سمان کرتے ہیں، ہم آپ کی گائے کا سمان کرتے ہیں، ہم یو پی میں چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں دوسروں کے مذہبی جانور کی عزت کرو، لیکن قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اگر یو پی میں بین ہے تو گوا میں بھی بین ہونا چاہیے، اگر یو پی میں بین ہے تو بنگال میں بھی۔ پورے ہندوستان کا نیم و قانون، سمویدھان جب ایک ہے تو سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ بالکل
یہی صورتحال تھی، میرا آدمی تمہارے پاس آئے گا لیکن ہم اس کو واپس لے لیں گے، آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن میرا آدمی اگر آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، کیسی ظالمانہ شرط تھی، لیکن آپ ٹھیک ایکسپٹ ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول، نہیں ہم اتنا دب کر فیصلہ لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر سنجیدگی سے کام کرو، اس مصلحت میں نتیجے اچھے نکلیں گے، دور اندیشی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، مجھے نتیجے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ صلح ہو گئی، عہد و پیمان لکھ لیا گیا، سگنیچر کا موقع آیا، لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو بھی یہ شرطیں منظور ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سہیل کہتا ہے کہ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں، اگر رسول اللہ مان لیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہیں۔ جھگڑا تو اسی بات کا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ رسول اللہ کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ کو بھی یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے علی سے کہا علی کاٹ دو، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، میں کیسے لفظ رسول اللہ کاٹوں، اتنا دل اتنا بڑا کلیجہ میرے پاس نہیں ہے، میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں۔ آپ نے کہا علی لاؤ قلم مجھے دو اور مجھے اشارہ بھی کرو اور بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، لاؤ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اشارہ کر دیا اور اللہ کے رسول نے اس لفظ کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اپنی ذات کا معاملہ آیا تو سمجھوتا کر لیا، لیکن یہی کافر جب دیکھتے ہیں کہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے تو ایک پیشکش لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ایک راستہ میں نے نکالا ہے، آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں۔ کہا کیا راستہ؟ ہم تو چاہتے ہی راستہ۔ کہا ایک راستہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو۔ 6 مہینے ہم تمہارے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے خدا کے سامنے ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جاؤ، چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جب عبادت کا معاملہ آیا اور توحید کے ساتھ شرک کا مشرن آیا، ایکیشور باد کے ساتھ بہو دیوبادیت بہو ایش پوجا کا معاملہ آیا تو ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے اعلان کر دیا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبَدتُّمْ، میں ان کی کرنے والا بھی نہیں جن کی تم کر رہے ہو اور تم بھی کرنے والے نہیں اس کی جس کی میں کر رہا ہوں۔ تم کہتے ہو 6 مہینے میں اور 6 مہینے آپ، نہیں، جہاں اس کمپرومائز کی بات ہے تو میرا جواب سنو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ۔ تم ہمارے رب کی 6 مہینے عبادت نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن ہم 6 مہینے کے لیے تمہارے خداؤں کی اور معبودوں کی پوجا کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ گھسنے کا ایک اچھا موقع مل رہا تھا، آپ انٹری مل رہی تھی، آپ کہہ سکتے تھے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، چلو میرا اخلاق دیکھیں گے تو ہم ان کو گرویدہ کر لیں گے، چلو اچھا موقع مل رہا ہے، 6 مہینے تو کم سے کم ہمارے رب کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن 6 مہینے نہیں کریں وہ اچھا ہے، میں ایک دن بھی کسی جھوٹے معبود کے سامنے سر جھکاؤں یہ ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں، ذات کا معاملہ آیا دب گئے، لیکن توحید کا معاملہ آیا تو کمپرومائز نہیں۔ یہ ہمارے یہاں چل سکتا ہے، لڑکا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے، کماتا، ارے کیا ہوا، قرآن و حدیث والا نہیں ہے، دے دی اپنی بیٹی، لے جا کر لے شادی۔ ہم سمجھے نہیں ہے نا، دے دی اپنی بہن، ٹھیک ہے، کیا ہے، ارے لڑکا بزنس مین بہت بڑا بلڈر ہے، میری بیٹی انشاءاللہ سمجھا دے گی، اور بعد میں پتا چلا کہ بیٹی خود کہہ رہی بابا تیرے در پہ آئی ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں۔
رنگ میں رنگ گئی. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. شرک اتنی قبیح اور گندی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے. ڈنکے کی چوٹ پر, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا, حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے. من یشرک باللہ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, نتیجہ حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. اور ایسا حرام, وماواہ جہنم, اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا. جب جنت کو حرام کر دیا تو پھر ٹھکانہ کیا؟ دو ہی چیزیں بچی, دو ہی چیزیں, جنت یا جہنم. مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو جب حرام کر دیا تو ظاہر ہے کہ ٹھکانہ جہنم. لیکن سنو, جنت حرام کر دی میں نے, یہیں پر رک نہیں گیا, ٹھکانہ بھی بتا دیتا ہوں, وماواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار, اور ظالم کے لیے, یہاں ظالم سے مراد مشرک, مشرک کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظلم سے بڑا کوئی, شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. ظلم کہتے ہی ہے کسی کا حق مار کر کسی اور کو دے دو. یہ کرسی پر بیٹھنے کا حق میرا تھا, آپ نے مار کر کسی اور کو دے دیا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ظلم ہے. سجدہ کرنا, ماتھا ٹکانا, جھکنا, قیام, رکوع, سجدہ, دعا, یہ اللہ کا حق ہے. یہ حق چھین کر ہم اللہ کے کسی بندے کو, کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور ایسا کرنے والا ظالم ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور شرک سب سے بڑا ظلم, اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم, اور سب سے بڑا ظالم یہ کہ یہ اللہ پر ظلم کر رہا ہے, اللہ کا حق مار کر کسی اور کو دے رہا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا, اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, یعنی مشرک کی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء, اور اس کے علاوہ اللہ جس کی مغفرت کرنا چاہے گا کر دے گا, جس کو بخشنا چاہے گا بخش دے گا. تھوڑے بہت دن جہنم میں عذاب دینے کے بعد, سزا دینے کے بعد اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن معاف کیجئے گا, مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. خالدین فیہا ابدا, وہ اسی کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. عرب کے کافر بھی, اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عرب کے کافر ہم سے پھر بھی اچھے تھے. وہ روزی دینے والا اللہ کو مانتے تھے, زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے. اے نبی آپ ان سے پوچھیں, من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے, زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے. ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا بنایا, زمین کس نے بنائی, آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے. آپ ان سے ایک ایک کر کے سوال پوچھیں, من خلق السماوات والارض, آسمانوں کا خالق کون ہے, زمین کا خالق کون ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ جواب دیں گے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اللہ. کئی کا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, ان قریب وہ آپ کو جواب دیں گے اللہ. لیکن اللہ
کو سب کچھ ماننے کے باوجود وہ مشرک تھے، محمد رسول اللہ نے اپنے لسٹ میں ان کی انٹری مسلم اور مومن میں نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے آستانوں پہ جایا کرتے تھے، ان کے اسٹیچیو پر جایا کرتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لیقربونا الی اللہ، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کو سجدہ کہاں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بیٹا بیٹی ان سے نہیں مانگتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، بس یہ تو ہماری دعائیں ہماری سفارشیں اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعتیں لے کر جاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آج کا مسلمان کیا کہتا ہے، آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، آج کا مسلمان کس زمرے میں شامل ہے، آج کا مسلمان کس حد تک گر گیا ہے؟ وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ ان سے بیٹا بیٹی مانگتے بھی نہیں تھے، وہ الفاظ یہ کہتے تھے اے فلاں، اے یغوث، اے یعوق، اے نس، اے بد، اے سوا، اے لات، اے منات، اے عزا، مجھے بیٹا نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرا کر مجھے بیٹا دلوا دو، میری دعا اللہ تک پہنچا دو۔ وہ اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بیٹا دے دو، تم بیٹی دے دو، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے، تم اللہ سے مجھے بیٹا دلوا دو۔ آج کا مسلمان دو لفظوں میں کہتا یہی ہے کہ ہم تو ان کے ذریعے اللہ تک یہ دعا لے کے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کے آستانوں پر جا کر مانگتا ہے، اور بلکہ بالکل کلیئر کہتا ہے خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ مزاروں پر آستانوں پر جا کر کھل کر کہتا ہے آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں وہ وہاں مانگتا ہے، وہ باقاعدہ سوال کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا میری دعائیں لے کر اللہ تک جاؤ۔ بھائی آؤ آگے بتاؤں گا جن سے تم مانگ رہے ہو وہ کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، ابھی ان کی بے بسی اور کمزوری بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں ذرا میں یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے بھائیوں عرب کے کافر ہر حال میں وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کے باوجود صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے ان لوگوں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کا سفارشی مان لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، بس اسی جرم کی وجہ سے ان کو انٹری نہیں دی اسلام کے اندر، نہیں تو مسلمان نہیں۔ شرک یہ تھوڑی، ایسے تھوڑی آگاہ کیا۔ مسلم شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، ایک صحابی پوچھ رہے اے اللہ کے نبی اگر جنگل میں کوئی آدمی مجھے پکڑ لے اور یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر تب میں تیری جان چھوڑوں گا۔ کچھ لوگ مجھے پکڑ لیں، خنجر نکال لیں، تلواریں نکال لیں، مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے۔ یعنی کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کا انکار کر دے، تیری نیت تو نہیں ہوگی، بعد میں اللہ کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، انکار کر کے اپنی جان بچا لے۔ اس صحابی نے سوال پلٹ دیا اے اللہ کے نبی اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو میرے سردار کو سجدہ کر تب تجھے چھوڑیں گے، تب کیا کروں؟ اگر جنگل میں ہم گر جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کا انکار کر کے جان بچانا ہو تو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو یا مجھے سجدہ کرو تو؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا ان قتلتا وحرقتا، بعض لوگوں نے قتلتا کو بھی قتلتا پڑھا ہے، ان قتلتا وحرقتا، آئے میرے دوست، آئے میرے صحابی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کرا لینا، اپنے جسم کو قیمہ قیمہ کروا لینا، آگ میں وہ جلائیں تو جل جانا، اپنے جسم کو راکھ کر لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا، اس کے سردار کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا یا اس کے سامنے سر مت جھکانا۔ میرے بھائیوں اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کے سامنے سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو وہاں جان بھی مت بچاؤ، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لو، بوٹی بوٹی کرا لو، جلایا جائے تو جلا لو۔ اللہ کو یہ برداشت ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی دوسرے کو دے دے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں تعظیمی سجدہ جائز ہے،
تعظیمی، ایک اور نکلا تعظیمی. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تعظیمی سجدہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ وہی ہے، وہی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، فرشتوں سے کروایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہی تعظیمی ہے. چلو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال، اور یہ سوال ان لوگوں سے جو تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں. صرف ایک سوال، ہاں اور نہ میں اس کا جواب. تعظیمی سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ بس. اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، لیکن آدم کی عظمت کو بتانے کے لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. یہ تعظیمی سجدہ ہے. اگر یہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور شرک نہیں ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عیسائی جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہودی عزیر کو، موسیس کو اور موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہندو بھائی کرشن، برہما، وشنو، مہیش، ہنومان، لکشمن، سیتا، ان تمام دیوی دیوتاؤں اور اپنے بھگوانوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال کا جواب دو. اگر تم اپنے بزرگوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہو اور وہ کو جائز مانتے ہو تو ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے، وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک یہودی موسیٰ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ہندو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، پھر وہ مشرک قرار کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر یہ تعظیمی سجدے حرام ہے تو پھر تمہارے بزرگوں کے لیے تعظیمی سجدے جائز کیسے ہو گئے ہیں؟ اور اگر تمہارے بزرگوں کو تعظیمی سجدے جائز ہیں تو یہ بھی تو اپنے اپنے بزرگوں کو تعظیمی سجدے کر رہے ہیں، پھر یہ حرام کیسے ہو گئے ہیں؟ ان کے سجدوں کو تم عبادت کا سجدہ کیوں ماننے لگے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جھک رہے ہیں، یہ مہان پروش ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. جھکتے تو ہم ایک اللہ کے سامنے ہی ہیں، لیکن یہ روپک ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں. اگر سمانت سجدہ، اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو میرے بھائیو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ دوسرا کرے تو حرام اور تم کرو تو جائز. سن لو میرے پیارے ساتھیو، اسی تعظیمی سجدے کے تعلق سے ابو داؤد اٹھاؤ حدیث کی کتاب اور اس کا کتاب النکاح کا چیپٹر دیکھو. سعد ابن قیس ابن سعد حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اتیت الحیرتا، ایک مرتبہ میں شام گیا، اتیت حیرتا، ہیرا بستی میں، ہیرا ملک میں گیا، شام کا ایک علاقہ ہے. حضرت قیس ابن سعد کہتے ہیں میں ہیرا گیا، شام کی ایک بستی میں گیا، فرائیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں نے شام کے علاقے کے لوگوں کو، شام کی بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان بادشاہوں کا لقب مرزبان ہوا کرتا تھا، وہ اپنے مرزبان کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. فقلت رسول اللہ احق ان نسجد لک، میں نے کہا، دل میں سوچا اللہ کے رسول پھر زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں، ہم ان کو سجدہ کریں، یعنی رسول اللہ اس کے زیادہ مستحق ہیں. جب یہ لوگ اپنے ملک کے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ زیادہ مستحق ہیں سجدہ کیے جانے کے، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم سجدہ کریں. فرماتے ہیں حضرت سعد، حضرت قیس ابن سعد فرماتے ہیں کہ میں شام کی بستی سے لوٹ کر جب اپنے علاقے میں آیا، اپنی بستی میں آیا، اور میں نے ملاقات کی محمد رسول اللہ سے، تو اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا، آئے اللہ کے نبی، پورا واقعہ بتایا. اتیت الحیرہ، میں شام کے اندر گیا، رأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، ہم نے شام کی بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو میں آپ
آپ سے پوچھنے آیا ہوں ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ زیادہ جو ہے آپ کی زیادہ اچھی پوزیشن ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جب بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں؟ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں۔ یہ تعبدی سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، ہم زیادہ مستحق سمجھتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جواب تو دیا نہیں لیکن سوال ٹھوک دیا۔ پڑھیے ابو داؤد، آپ کے موبائل میں اگر پڑا ہوا ہو سافٹ ویئر اسلام 360 کا تو آپ دیکھ لیجئے، ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ زیادہ مستحق ہیں، جب شام کے بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا سوال کر دیا؟ ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا خیال ہے تمہارا اے قیس، کیا میری قبر کے پاس سے اگر کبھی تمہارا گزر ہوا تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی میں سجدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے اور آپ جواب دے رہے ہیں اپنی قبر کے تعلق سے۔ کیا خیال ہے کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ لو مررت بقبری، اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوا، اتسجد لہ، تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ قال فلا تفعلوا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے ملک شام کے اندر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا نہیں یا ہاں، دو جواب، ہاں یا نہیں۔ نہیں، لیکن آپ نے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا، مجھے کرو یا نہ کرو۔ آپ نے کہا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جانتے ہو اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تم زندہ ہو، میرے ساتھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، با حیات ہوں، ابھی اگر کسی نے مجھے سجدہ کیا تو میں اپنی حیات میں روک دوں گا، منع کر سکتا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں روک سکتا ہوں۔ لیکن اگر کسی نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ کیا تو ہم کہاں آئیں گے روکنے کے لیے؟ آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر پہ سجدے کی فکر ہو گئی، تو آپ نے یہ سوچا ابھی تو میں روک دوں گا، ابھی تو میں منع کر دوں گا کیونکہ ان کے درمیان ہوں۔ لیکن اگر ان لوگوں نے کہیں یہود و نصارہ کی طرح میری قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا لو مررت بقبری اتسجد لہ، اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ حضرت قیس کہتے میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ جب نبی اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کو منع کر دیا، اور رسول سے زیادہ معزز ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جب رسول کی قبر کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم رسول سے ہٹ کر اور رسول سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ آج جن کی قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو رسول سے اونچا اٹھانے اور رسول سے بڑا بنانے کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ ان کو ایسے گھناؤنے شرک سے ہدایت عطا فرمائے۔ تصور کیجیے۔ اور ابو داؤد اس کو کتاب النکاح میں اس لیے لائے کیونکہ آگے ہی فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آئے قیس میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو کتاب النکاح میں لانے کا وجہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ شوہر کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں؟ نتیجے دیکھیے، آپ صاف طور پر کہہ رہے ہیں، صاف طور پر بخاری شریف پڑھیے، کتاب الجنائز دیکھیے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کے معاملات کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہیں یہود و نصارہ کی طرح لوگ میری قبر پر بھی آ کر سجدے نہ کرنے لگے، تو آپ نے وارننگ دے دی، بلکہ لعنت کا جملہ
فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی مسجدوں میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ سجدہ قبروں پہ اپنے پیغمبروں کے سامنے سجدے کرنے لگے ہیں، سجدہ کرنے لگے ہیں۔ مسجد کا لفظ فرمایا، یعنی سجدہ مسجد میں ہوتا ہے، عبادت مسجد میں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے سجدہ کر کے عبادت خانہ مزار کو بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی ادھر فرما رہے ہیں ایسا کرنا بھی نہیں، آئے قیس میری قبر پہ گزرو تو سجدہ مت کرنا، اگر کیا کرو گے؟ کہا نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ ادھر آپ کے انتقال میں 2 دن باقی رہ گئے، نظر آسمان پر اٹھی تو آپ نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ آئے اللہ، محمد کے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنا دینا، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، پھول ہار اور مالائیں چڑھنے کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبر کو عید نہ بنا دینا۔ جیسے یہودی اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے لگے، عیسائی اپنے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرنے لگے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے، میری قبر کو معبد مت بنا دینا، عبادت گھر مت بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور الحمدللہ نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک محمد رسول اللہ کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بننے دی۔ مکے سے مدینہ، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اوڑھنی پر سوار ہیں، مدینہ کے مرد بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوش ہیں کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، وہ دف جو ہوتا ہے نا ڈھول، وہ بجا رہی ہیں، اور دف بجاتی بجاتی اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو مارے شان کے نبی کی عزت و احترام میں یہ اشعار پڑھنے لگتی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ پڑھنے لگتی ہے اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ کوئی ان شعر میں ان اشعار میں کوئی شرک نظر نہیں آ رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے ایسی آج مدینے میں 14ویں کا چاند نمودار ہوا ہے۔ آج ہمارے درمیان محمد رسول اللہ رونما ہوئے، فاران کی چوٹیوں سے آج محمد رسول اللہ ہمارے درمیان آئے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا جتنا بھی شکر ہم ادا کریں وہ کم ہے۔ آج اللہ نے ہمارے درمیان محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی عمر ہوگی 5 سال 6 سال 7 سال، اس سے بڑی بچیاں نہیں تھیں۔ اب نبی کی شان میں یہ اشعار پڑھتے پڑھتے وہ یہ شعر بھی پڑھ گئیں، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج تو ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ ما فی غد کیا کہہ گئیں؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آج ایک ایسے نبی ہمارے پاس آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن نبی اکرم کی غیرت کے خلاف یہ بات کہہ دی گئی۔ اس بات میں شرک چھبکتا ہوا نظر آیا۔ میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے تو 1 منٹ میں کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی علم نہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ محمد تو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ آپ نے سوچا ابھی ان پر کنٹرول لگام کسی جائے، ورنہ یہ عقیدہ اگر ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تو بڑے ہو کر بھی نکلے گا نہیں، صاف نہیں ہوگا۔ آپ اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے آئے بچیوں جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، دعی حاضل کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو۔ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ آئے بچیوں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آئے بچیوں مجھے نہیں معلوم، آئے لوگوں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تم پہلے والے جملے پڑھو، ان جملوں کو چھوڑ دو، اور کہا وہی پڑھو، طلع البدر علینا من
من ثنیات الوداع، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ جملے نہیں پڑھنے دیے، اتنا سا شرک نہیں کرنے دیا، جبکہ نبی کی شان میں یہ بات کہی، وہ کل کی بات کہہ رہی تھی، نبی نے ان کو بھی روک دیا۔ آج تمہیں کون روکے جو کہتے ہو ما کان وما یکون کا علم تھا، دنیا جب سے بنی تب کا علم تھا اور پوری قیامت تک کا علم تھا، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان میں کتنے پتے یہ نبی کو معلوم تھا، سمندر میں کتنی مچھلیاں یہ نبی کو معلوم ہے، ہر ایک مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں یہ نبی کو معلوم تھا، کوئی چیز نبی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کا الزام کتنا بڑا جائے گا نبی کے اوپر، یعنی نبی کو ما کانا وما یکون کا علم تھا تو آپ کو معلوم تھا جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے، آپ کو معلوم تھا تو اس کے باوجود موت کے منہ میں کیوں ڈھکیلا، آپ کو معلوم تھا وہ 70 قرہ سقاری لوگ جا رہے ہیں اور گاؤں والے دھوکہ دیں گے جو لوگ آئے تھے اور راستے ہی میں ان کو قتل کر دیں گے، جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں ہے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ اس یہودیہ نے جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم کو زہر کھلایا اور آپ کھا بھی گئے لیکن تھوک دیا، جب آپ کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو کیوں آپ نے کھا لیا اور کیوں آپ نے منہ میں رکھ لیا، اس کا مزہ اور ٹیسٹ جب الگ لگا تو آپ نے تھوک دیا، لیکن آپ کے صحابی بشیر تھے، بشیر نامی، وہ کھا گئے، وہ بھی تھوکنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے سوچا نبی کے سامنے ہی لقمہ تھوکنا اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہوگی، وہ نکل گئے اور اسی زہر کے اثر سے حضرت بشیر کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں جب نبی کو علم غیب تھا اور معلوم تھا تو پھر آپ نے بشیر کو روکا کیوں نہیں؟ اے بشیر تم مت کھانا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ نے اس یہودیہ کی دعوت کو کیسے قبول کر لیا؟ حضرت عائشہ پر تہمت لگی، 1 مہینہ بلکہ 50 دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پریشان رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آپ کہتے مجھے اس مصیبت سے کون نکالے گا، اور حضرت عائشہ کہتی ہے فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی انتظار کیجئے، اللہ آپ کو ضرور بتا دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابھی میں خاموش ہوئی تھی کہ اتنے میں نبی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب جبریل آتے تھے تو نبی کی یہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 18 آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ کے نبی مسکراتے کہتے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اٹھتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی اٹھو اور نبی اکرم کا شکر ادا کرو، دیکھو آج اللہ کے نبی کو بھی یقین ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گی، اللہ کی قسم میں نبی اکرم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اگر مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تو رب العالمین کا کروں گی، اس نے میرے بارے میں بتایا ہے اور محمد رسول اللہ کا دل صاف کیا ہے تو شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا یہ کہنا اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گی، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی اکرم کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو کہتے لوگوں کیوں جھوٹے الزام لگا رہے ہو میری بیوی پر، کچھ نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں میرے بھائیو آپ 50 دن تک پریشان رہتے ہیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ علم غیب تھا، کیونکہ اس عقیدے سے پیٹ کی توندیں موٹی ہو رہی ہیں، اس عقیدے سے روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان تمام معاملات پر ذرا نظریں ڈالو، یہ ساری آیتیں اور واقعات حدیث کے شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم کو اعلان اے محمد اگر تو نے بھی شرک کیا تو ہم تیرے بھی عمل بیکار کر دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب شرک کرنے پر نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے عمل کیسے ٹکے رہ سکتے ہیں؟ کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے جاؤ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی کہو اور ایک طرف یہ بھی کہتے رہو تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ عرب کے کافر بھی جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ قرآن پڑھیے، عرب کے کافر اور نقشہ کھینچا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سمندر میں کسی کشتی کا سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی کشتی میں بیٹھ جاتے تھے، سمندر میں جا رہے ہیں اور کشتی پہ بیٹھے، دیکھیے عرب کے کافروں کا نقشہ کھینچ رہا اللہ، جب سمندر میں جا رہے ہیں، سمندر کا سفر اور کشتی میں بیٹھے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے تھے
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو خالص صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ اللہ ڈوبے نہ، اللہ مجھے نکال دے، اللہ نجات دے دے، اللہ جلدی سے میرا سفر۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، جب عرب کے کافر بھی جب کسی خطرناک سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے، لمبا سفر، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف خالص اللہ کو پکارتے تھے، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، یا اجمیری یا خواجہ یا پھلواری، کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف۔ اور آگے دیکھو، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جیسے ہی سمندر کا سفر پار کر کے خشکی میں آئے، تری سے نکلے اور خشکی میں آئے، زمین پہ آئے، اذا ہم یشرکون، شرک کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ کم سے کم مصیبت میں، اور یہی تو تمہارا حال ہے، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے کہ اے اللہ، جب مصیبت آئی تو اللہ۔ آپ اندازہ لگاتے جائیے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، یہ اکرمہ وہ اکرمہ ہے، یہ اکرمہ وہ اکرمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر دیا، یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان لوگوں سے اسلام کو بھی اور نبی کو بھی بڑا خطرہ تھا، آپ نے اعلان کر دیا قتل کا، اس لیے اکرمہ بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ کیا ہو، اللہ کے رسول تو جنگ کا، ہمیں قتل کا، 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر چکے ہیں، ان کو جہاں دکھائی دیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ اکرمہ بھاگ رہا ہے، سمندر میں بیٹھ جاتا ہے، کشتی پہ سمندر کا سفر کرنے لگتا ہے، دوسرے ملک جاتا ہے، بیچوں بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہاں ہمارے لات اور منات کام نہیں آئیں گے، یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے۔ اکرمہ کہتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مصیبت میں، اس آندھی اور طوفان میں جو ذات مجھے نجات دے سکتی ہے وہ خشکی میں بھی مجھے نجات دے سکتی ہے، جو اس مصیبت میں مجھے نکال سکتی ہے تو خشکی میں کیوں نہیں نکالے گی۔ وہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس مصیبت سے میں نکل گیا تو ضرور محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور میں اسلام قبول کر لوں گا اور سچے دل سے توحید کو قبول کر لوں گا۔ آئے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ نجات مل گئی، کشتی پار ہو گئی، اور یہ آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس معافی و تلافی کرتا ہے، توحید قبول کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اللہ کے نبی بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرب کے کافروں کا ایک ریکارڈ قرآن پیش کر رہا ہے، وہ مصیبت میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے، سمندر کے سفر میں کشتی پر بیٹھے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کرتے تھے، صرف ڈائریکٹ، لیکن جیسے ہی وہ خشکی سے باہر آتے تھے وہ کہتے تھے اذا ہم یشرکون، اور شرک شروع کر دیتے تھے، نہیں تم میری دعا لے کے اللہ تک جاؤ، تم میری دعا لے کر اللہ تک جاؤ، تم مجھے بیٹا بیٹی دلواؤ، تم میری فریادیں لے کے جاؤ۔ قرآن اعلان کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھے پکارو، او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا۔ ایک اور آیت، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کے پاس مت جاؤ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالم ہو جائے گا، یعنی سب سے بڑا مشرک۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارو گے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، اس سے مانگو وہی تمہیں دینے والا ہے، اس سے مانگو وہی جھولیاں بھرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے ہی نہیں، تو دے گا کیا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر،
ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم. کہاں لے جاؤ گے؟ اسی لیے کہتے ہیں قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں. انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا. تیرا باپ دیتا ہے نا, ٹھیکے پہ ملا ہے, انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے. کیسے کیسے فتوے نکال دیے ان مدرسے والوں نے. پڑھیں گے تو لوگ سوال کریں گے نا, اس لیے قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. تیجا سمجھ میں آ جاتا, تیرے 40واں سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ سب بتائیے اتنی اچھی سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. والذین تدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, من دونہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ, اللہ کو مت جوڑیے گا. اللہ اب کہہ رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے, جانتے ہو وہ کتنے بے بس ہیں, کتنے کمزور ہیں. ما یملکون من قطمیر, کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں. اور ملکیت کا لفظ استعمال کیا, ما یملکون من قطمیر. اور قطمیر کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے. کھجور کھایا آپ نے, ایک کھجور کا بھی مالک نہیں بتایا. کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی, کھجور جو آپ نے کھایا اس کے اندر گٹھلی نکلی, گٹھلی کا بھی مالک نہیں بتایا. گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا پرت ہوتا ہے, آپ دیکھیے گا گٹھلی آپ کے ہاتھ میں کھجور کی, اب ناخن ہلکا سا ماریے تو اس پہ ایک ہلکا سا جھلی, ہلکا سا پرت نکلے گا. پرت اللہ نے کہاں پہنچا دیا ہے, اور پھر بھی کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے, کہاں پہنچا دیا ایسے ہلکا سا چھلکا. اللہ نے کہا ما یملکون من قطمیر, یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو نا, یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اور آگے دیکھیے, ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم, اور اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. اور پھر ایک تیر مارا, وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے. پہلے یہ کہا سن ہی نہیں سکتے, لا تسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے. مردہ سنتا ہی نہیں تو کہاں سے سن لے گا. پھر کہا وَلَوْ سَمِعُوا, اور اگر سن لیں, لو آتا ہی ایسی جگہ, لو سمعوا, اور اگر سن لیں تو مستجابوا لکم, تو جواب نہیں دے سکتے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا, اور اگر سن لیں, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ, تو جواب نہیں دے سکتے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام, اورنگزیب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا, یا اورنگزیب کہیں جاتا تھا, جو سلام کرتا تھا جواب نہیں ملتا تھا, اس قبر کو توڑ دیتا تھا. اور پتہ نہیں ایک قبر سے, ہاں اجمیر یہی والی, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ گیا, السلام علیکم, جواب نہیں آیا. دوسری بار کا السلام علیکم, جواب نہیں آیا. تیسری بار کا السلام علیکم, جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب نے پوچھا بھائی میں نے 2 بار اور سلام کیا, جواب کیوں نہیں آیا؟ تیسری بار میں جواب کیوں دیا؟ کہا جس وقت تو 2 بار سلام کر رہا تھا میں اس وقت تحیات میں بیٹھا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, اس لیے جواب نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو, جھوٹ بولنے کی بھی تمہیں عقل نہیں ہے. اور قبروں پہ 1 بار سلام کر رہے ہیں, یہاں 3 بار کر رہے ہیں. اور ایسی کون سی نماز تھی, السلام علیکم نماز میں, السلام علیکم ابھی بھی نماز میں, اور جیسے ہی کہا السلام علیکم تیسری بار فوراً نماز پوری بھی ہو گئی. ایسی کون سی نماز ہے؟ وہ تو اورنگزیب تھا بیچارہ, اس لیے آگے کچھ نہیں کر سکا اور بازار کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں کہتا, اگر بابا نماز پڑھ رہے تھے تو وضو بنایا یا نہیں؟ وضو بنایا تھا تو یہ بتاؤ کہ قبر میں نل کہاں لگائے, پانی کہاں سے آتا تھا؟ اور اگر وضو بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وضو ٹوٹتا بھی تھا, اور وضو اگر ٹوٹتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کھاتے اور پیتے بھی تھے.
تو سبزی کہاں سے آتی تھی, کھانا کہاں سے آتا تھا؟ یہ سارے سوال ہم کرتے اور جواب دینے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ جاؤ, نکاح ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیو, اس کے علاوہ اور کیا جواب رہ جاتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ. نماز پڑھ رہے ہیں, قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے. اگر وضو بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ نل کہاں ہے, پانی کون لے کے جاتا ہے؟ اور جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے وضو جب ٹوٹتا بھی ہوگا تبھی تو بنتا ہے. اور اگر ایک بار وضو پوری قیامت تک کے لیے کافی ہے تو ایک نماز پوری قیامت تک کے لیے کافی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں, کہنے لگے یہ عقل, یہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے اس لیے کہ مولوی ہم ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے. پاپی پیٹ کا سوال ہے اور کچھ نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. اور اللہ نے آگے پول کھول دی, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کون؟ اللہ پوچھے گا, اے معین الدین ادھر آ, اے خواجہ ادھر آ. ہاں کیا بات؟ کیوں اپنی قبر پہ تو سجدے کرواتا تھا, کیوں چادریں چڑھواتا تھا؟ کہے گا اللہ میں نے کب کہا تھا. انکار کر دیں گے, اللہ میں کبھی کہہ کے نہیں آیا. ان سے پوچھو میں نے کب کہا تھا میری قبر پہ آنا چادر چڑھانا, میں نے کب کہا تھا بیٹا بیٹی مانگنے آنا. یوم القیامت یکفرون بشرککم, قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. لو, جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن پہ آسرا یہ میں بھاگ دوڑ کے بچا لیں گے وہ پھنسا اور دیں گے. اللہ ہم نے نہیں کہا تھا, یہ خود آتے تھے میری قبر, ڈال ان کو جہنم میں, ہے ہمارے پاس کیوں آ رہے؟ یا اللہ. ایک اور آیت پڑھتا ہوں, سورہ نمل آیت نمبر 80. اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی انکا, کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو, انکا لا تسمع الموتى, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے تو کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو سلام. جواب دیتے اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے. غلط, ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دیں, یہ تو دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور, ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں, نہیں, ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو, تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں, ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں. یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں. اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے, پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, اے کافرو. یہ کافر ہے پیچھے نہیں, یہ ایک نصوص ہے قرآن کی, جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو, اے کافر, ایھا الکافر, اے کافرو. تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں, کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی, یہ دعا پڑھو, بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں. یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو. مردہ سنتا نہیں ہے. ہاں, اب ایک دلیل دیں گے. کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں, جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث, حتی سمع قران علیہم, جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. صحیح ہے, لیکن یہ حدیث خاص ہے. اذا دفن المیت, جب تم میت کو دفن کرتے ہو, اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں, جب, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں, 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں, نہیں. اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو, یہ قدرت ہے اس کی, سناتا ہے مردے سن, اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے, عبادت چھوڑی, دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے. سن, دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے, دفن کیا جا رہے جوتے کے. سن, آج
تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے. آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے. آج جن کے لیے تو کماتا تھا, جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا, جن کے لیے عبادتیں چھوڑا, آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے, مٹی کے حوالے کر دیا ہے. سن, اس کے بعد ختم. اللہ سناتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں. لیکن اللہ کے بندے, ایک ٹرین میں ہم کو ملتا ہے تو یہی بحث کرنے لگتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب, بار بار کہہ رہا ہے, ایک بیچارہ اونچی ٹوپی تھی قطب مینار جیسی, بار بار کہہ رہا ہے, مولانا صاحب ہاں آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں بتایا. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی. میں نے کہا بھیا تمہیں اس سے کیا مطلب, میں مسلمان ہوں. بار بار سوال کرتے کرتے اب وہ اندازہ لگانے کے لیے کون ہے, تو کہنے لگا اچھا ایک سوال کا جواب دو گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ میں نے کہا چپ رہو یار, پڑھنے تو مجھے. میں پڑھنے لگا, اب وہ مولانا سمجھ بھی نہیں رہا تھا مجھے. اس نے میرے کتاب چھین لی. مولانا صاحب وہ بار بار ارے بتاؤ نا مردے سنتے کہ نہیں. میں نے پھر کتاب چھینی اس کے ہاتھ سے. میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا, قبرستان چلا جا, بات کر کے دیکھ لے, پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے, قبرستان کیوں چلا جاؤں؟ میں نے کہا بات چیت کر کے دیکھ لے, پتہ چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے. ارے وہ کیا بتا دیں گے؟ ہم نے کہا سنتے ہوں گے تو بتائیں گے بھی. کہنے لگا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں. میں نے کہا اب یہ ایسے ہی سمجھے گا. تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے. بولنے کا بھی آیا؟ ہم نے کہا بولنے کا بھی آیا. کہ یہ تو کہیں نہیں آیا بولنے کا. میں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں آیا سننے کا. بولا سننے کا آیا ہے. میں نے کہا بولنے کا بھی آیا. میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون سی حدیث دے گا. میں سمجھ گیا. بولا بولنے کا کہیں نہیں آیا. میں نے کہا سننے کا کہیں نہیں آیا. بولا اللہ کی قسم سننے کا آیا ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم بولنے کا بھی آیا. بولا اور نہیں بتا پائے تو, اور میں نے کہا اگر تو نہیں دکھا پایا تو. بولا میں مان لوں گا. میں نے کہا میں بھی مان لوں گا. بولا بتا کہاں بولتے ہیں. میں نے کہا بات تو نے پہلے چھیڑی ہے, پہلے تو بتا سنتے کہاں. تو وہ یہی لایا, یہی کہنے لگا حدیث میں آیا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوٹتے ہیں, سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو حتی سمیع قرآن عالم, مردہ ان کے یعنی دفن کرنے والے جب لوٹ کر آتے تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے, تم نے آخری ٹکڑا پیش کیا, بولنے کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے. کیا؟ ہم نے کہا جب میت کی روح نکل جاتی ہے, غسل اس کو دے دیا جاتا ہے, قبر میں دفن کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. جب آپ اس کو کاندھا دیکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہو, قبرستان کی طرف جب لے کر چلتے ہو تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف, مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف. اور خراب اور منافق اور کافر مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے ہائے میری بربادی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, مجھے ایسی جگہ لے کے مت جاؤ, میری شامت میری بربادی. جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو پھر مردہ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے, بولنے کا ذکر پہلے آیا. ایسے کہتے ہیں ہاں یار آیا تو ہے, لیکن وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. میں نے کہا یار وہ سنتا تو ہے لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ سے باہر ہے. اگر اس کا بولنا یہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو سنانا بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ برزخی زندگی کا معاملہ, اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرو, اور اگر سننا تم اس دنیا میں مانتے ہو تو بولنا بھی اس دنیا میں مانو. چلو میں سلام کرتا ہوں, دیکھیں جواب دیتا ہوں. کہنے لگا مولوی لگتے ہو تم. پھر وہ آگے کی بات, میرے بھائیو ذرا غور کرو, اللہ یہاں پہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے, انک لا تسمع الموتى, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی پر اگر بس کر دیا جائے تو کافی, بس اتنا سا پوائنٹ, جب نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے. انک لا تسمع الموتى, اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہیں سن سکتے تمہاری آواز مردے. جب نبی نہیں سنا سکتے تو کون سنا سکتا ہے. اب دلیل دیں گے شہیدوں کی, بخاری میں نا اللہ کے رسول نے بدر کے جو کافر مارے گئے تھے تو ان سے کہا تھا, ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر جہنم میں جل رہے ہو نا, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے پورا ہو گیا نا. تو حضرت عمر نے تعجب کیا تھا, اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں, ان کافر مردوں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں.
اس وقت، الان، اس وقت، یعنی اللہ ان کو سنا رہا ہے میری آواز اللہ. تو یہ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے اور قدرت کاملہ اللہ کی. اللہ سنا جب بھی چاہے سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے 24 گھنٹے اور ہر وقت سنتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں. اب اندازہ لگائیے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور بہروں کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. یا اللہ، جب مردہ کہہ دیا تھا تو بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑا باریک پوائنٹ ہے. اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اچھا، بہرا سنتا ہے؟ نہیں. ہلو، سلام، چائے لاؤ، اس کو سنا ہی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نبی سے، آئے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. بڑا غور کیا میں نے، بہرا کیوں کہا؟ بہروں کو، ارے جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن بہرا کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. آئے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہاتھ کی، پیر کی، دماغ بھی ہے سوچنے کے لیے، آنکھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، ساری طاقتیں ہیں، صرف میں نے کان کی طاقت ہی تو چھینی ہے، سماعت ہی تو چھینی ہے. ہاتھ میں طاقت ہے پکڑنے کی، پیر میں طاقت ہے چلنے کی، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، آنکھ میں طاقت ہے دیکھنے کی، دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی. آئے نبی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، میں نے صرف سماعت چھینی ہے، میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے. جس سے ایک طاقت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ہاتھ، پیر، ناک، کان، سب کی طاقتیں موجود، صرف سماعت چھینی ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے اور زندگی میں نہیں سنا سکتے. تو آئے نبی جس کی ہاتھ کی طاقت بھی چھین لیو، پیر کی بھی چھین لیو، آنکھ کی بھی چھین لیو، جسم سے روح ہی نکال لیو، تو پھر آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ اس زندہ آدمی کو نہیں سنا سکتے جس کے اندر کان میں طاقت نہیں ہے سننے کی. جب زندہ کو نہیں سنا سکتے جس سے ایک طاقت چھینی ہے، تو آپ مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی تو ساری طاقتیں ہم نے چھین لی؟ کیا کہیں گے؟ مولوی تو بگڑ گیا، اس کا علاج کراؤ. اب کہاں لے جاؤ گے؟ پاگل خانہ بھی تو وہی ہے سب سے بڑا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا پاگل خانہ بھی بریلی میں. اب کیا کریں تو کیا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. آئے نبی تم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں. جب نبی بہروں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کو کیسے، جس سے ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہوں، اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کی آیتوں پہ نظر ڈالیے. الہم ارجل یمشون بہا، ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں؟ کیا اب ان کے پاس الہم ارجل یمشون بہا، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ. بتاؤ، یہ مردہ پڑا ہے، پیر تو ہیں، کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. مثال پر میں مثال دے رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یہ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ 4 مثالیں دی اللہ نے. یعنی یہ نہیں کہا کہ پیر ہے نہیں، کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکے؟ کیا وہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ کیا وہ آنکھیں جس سے دیکھ سکیں؟ کیا وہ کان ہے جس سے سن سکیں؟ پیر ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، ابھی تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے مردہ، سب کچھ ہے، لیکن طاقت سب نکل گئی.
مثال دینے کا مقصد یہ ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہے تو سننے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگوں، جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں، تو اب کانوں میں سننے کی طاقت کہاں رہ گئی ہے؟ پھر تم ان کو کیوں سنائے جا رہے ہو؟ پھر اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اب ان کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ چار بیٹے زمین و جائیداد کے لیے لڑیں گے لیکن باپ مر چکا ہے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، آئے میرے بیٹے تم فلاں کمرہ لے لینا، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو یہ دے دینا، زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ آئے مسلمان بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے اس کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اب لاکھ کہو کہ بیٹا دے دو بیٹی دے دو، نہیں دے سکتے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد طلب کر رہے ہو، لا یخلقون شیئا، یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وهم یخلقون، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو خود پیدا کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندگی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف طالب والمطلوب، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب کی سب جمع ہو جائیں، سب کی سب اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم تھے علامہ احسان الہی ظہیر، وہ جانتے ہو اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ وہ اکثر اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بریلی سے لے کے بغداد تک، سارے کے سارے بابا اکٹھے ہو جائیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور جمع کر لو، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی لے گی کتنا؟ مکھی کے اندر طاقت ہی کتنی چیز لے جا سکتی ہے مکھی؟ اللہ نے کہا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، مثلا یہ حلوہ کھا رہے ہیں، شب برات کا مان لو، اور اس حلوے پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے چلی گئی، تو کتنا لے کے جائے گی مکھی؟ تھوڑا سا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، چلی جائے، چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے وہ چیز لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ چل دے، جو مکھی پر حکومت نہ چلا سکے، مکھی کو نہ پکڑ سکے، مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، جو مکھی سے اس چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بیٹا بیٹی دے گا، 2.5-3 کلو کا بچہ دے گا۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ تماچا ہے، اس کو میں تماچا مانتا ہوں۔
مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. کمزور کمزور کے پاس جا رہا ہے، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس کو پکار رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے، بلکہ صاف طور پر کہہ دوں فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے. انتم الفقراء واللہ غنی حمید، تم سب فقیر ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے، غنی تو بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے، امیر تو اللہ کی ذات ہے. غریب غریب سے مانگ رہا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے. یعنی یہ اللہ کا حق تھا اس سے مانگا جائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق مار کر دوسرے کو دے دیا ہے. اللہ کی جو عزت کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہیں کی ہے. میرے بھائیو، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جو ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھے، ارے پیدا کر کے اس میں روح ڈالنا تو بہت دور کی بات. مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے، وہ چھین بھی نہ سکے، واپس بھی نہ لے سکے، تو وہ کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لا ينفعک ولا یضرک، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نقصان نہیں. اس کا ان آیتوں کا جواب جانتے ہو، اس وقت ایک لیپ ٹاپ والے بابا جو نکلے ہیں وہ بس ایک ہی ہر جگہ، یہ جرجیس نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں آئی ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں. دیکھیے فلاں مفسر نے لکھا ہے یہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ بت ہے بت، یہ بتوں کے بارے میں آئی. اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اللہ جانتا تھا کہ وہ اس سے مراد بدھ لیں گے، مورتی لیں گے، کیا لیں گے، وہ لیں گے، اس لیے اللہ نے پول کھول دی. قرآن کی وہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ان آیتوں سے بت مراد لے ہی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو قرآن کی اس آیت کے اوپر. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوه فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پولی کھول دی. جو کہتا ہے ان آیتوں سے مراد بت ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں، وہ انسان ہیں. عبد کی جمع عباد، وہ بندے ہیں. امثالکم بالکل تمہارے جیسے، عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. یعنی عرب کے لوگ بھی بزرگوں کو، انسانوں کو پکارا کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں، جن سے مدد طلب کر رہے ہیں، عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں. فدعوہم، پکار کے دیکھو، پکارو انہیں، فدعوہم پکارو انہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بزرگ نہیں. کیا کہا؟ فَدْعُوهُمْ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے وہ تمہارے ہی جیسے بندے. فَدْعُوهُمْ پکار کے دیکھو، پکارو بابا، ہاں پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ تو ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دیں. کیا اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر تم مانتے ہو کہ بزرگ ہیں اور ان میں طاقت ہے، فدعوہم تو پکارو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ تو جواب کیوں نہیں دیتے وہ تمہارا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے، اللہ کے پاس جاتے ہیں ہماری دعا لے کے، ہماری پکار لے کے، بڑی طاقت، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پکارو انہیں اور ان کو چاہیے کہ جواب دے. یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ اکبر. کیا رہ گیا ہے؟ کیا رہ گیا ہے؟ ان آیتوں کا جواب کچھ نہیں ملے گا. جواب ملے گا تو یہ ملے گا مولوی جرجیس کی تقریر جس نے سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ جواب. میرے بھائیو سارے نبیوں کی دعوت دیکھ لو. آدم آئے تو اللہ کو پکارا، نوح آئے تو اللہ کو پکارا، یحییٰ نے اللہ کو پکارا، زکریا نے اللہ کو پکارا، ابراہیم نے اللہ کو پکارا، یعقوب نے اللہ کو پکارا، یوسف نے اللہ کو پکارا، یونس نے اللہ کو پکارا، ایوب نے اللہ کو پکارا.
آپ کیا نہیں دیکھ رہے اتنے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر، ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنی مصیبتیں یہ خود دور نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھ رہے ہیں۔ حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا کہ تم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے ہم نے منع کیا تھا۔ آدم اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں آنے کے بعد آدم نے یہ دعا مانگی، وہ یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عرش کا سایہ، عرش پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے صدقے میں دعا مانگ رہا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے محمد کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور اللہ کے حکم کو بغیر وہ ہجرت کر گئے، چل دیے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ 3 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیری ذات پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انہوں نے قیامت تک اللہ سے دعا نہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کر لیتا۔ میرے بھائیوں اللہ کو پکار رہے، مصیبت میں نبی جانتے ہیں کہ میری مصیبت خود میں دور نہیں کر پاؤں گا، اللہ کے سامنے انہوں نے گزارش رکھی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کے مر رہا ہے، حضرت نوح نے کہا اللہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، آج بیٹا کہہ دیا، آئندہ بیٹا کہو گے تم سے بھی نبوت چھین لوں گا میں۔ حضرت ابراہیم کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، آج تم وسیلہ چلاتے ہو، حضرت ابراہیم کے پاس تو وسیلہ چل کے آیا تھا، فرشتوں نے کہا تھا اے ابراہیم اگر تم کہو تو ہم مدد کریں تمہاری، اور ایسی مدد کریں کہ پوری کی پوری آگ کو لے جا کر ایک پہاڑ کے پیچھے پٹک دیں۔ بتاؤ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کا وسیلہ نہیں لیا، فرشتوں کا وسیلہ منع کر دیا، فرمایا میں اللہ کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، اگر میں اللہ کے راستے پہ حق ہوں تو اللہ میری حفاظت فرمائے گا، اے اللہ تو میری حفاظت فرما اگر میں حق پر ہوں۔ قلنا، اللہ کہتا ہم نے اس آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردن و سلامن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے اوپر۔ ابراہیم پر مصیبت آ رہی تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے، ایوب علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، خود جناب محمد رسول اللہ پر مصیبت آ رہی ہے، جنگ بدر ہے، 313 مسلمان ہیں، 1000 کافروں کا لشکر ہے، پوری طرح لیس ہے، یا بوڑھے اور جوان سب جوڑے گئے تو 313 اور وہاں صرف نوجوان 1000۔ آئے اللہ سر سجدے میں رکھ دیا، آئے اللہ اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط، آئے اللہ سن لے، آئے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر برباد ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کبھی اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ نبیوں پر مصیبتیں آئیں تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اب جانتے ہو کیا کہے گا مولوی؟ بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے ان کی۔ مولانا جرجی صاحب نے اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا اے کھانا لاؤ تو یہ مدد نہیں ہے، بیوی سے کھانا مانگ رہے ہو یہ شرک نہیں ہے؟ اٹھ رہے اٹھ، وہی پھر کہتا ہوں تیری کون سی کل سیدھی۔ دنیاوی ضروریات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ بیوی کو اتھارٹی کچھ اور کاموں کی دی، شوہر کو کچھ اور کاموں کی دی۔ بیوی میری محتاج، ہم بیوی کے محتاج۔ ہم نے بیوی سے کھانا مانگا، لاؤ کھانا دے دو، آفس سے آیا ہوں، لیکن بیوی نے کھانا اپنے آپ نہیں بنا دیا۔ بیوی کو کھانا بنانے کے لیے گوشت لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دی، نمک لا کر میں نے دیا، مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا، تیل لکڑی لا کر میں نے دی، گیس سلنڈر لا کر میں نے دیا، آٹا لا کر میں نے دیا۔ میری بیوی نے یہ چیزیں مجھ سے مانگی، میں نے دے دیا، اور پھر کھانا بن گیا تو میں نے مانگ لیا۔ ہم نے بیوی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، تو نہیں دے گی تو ہم مر جائیں گے، لا تو مشکل کشا،
نہیں، بیوی ہمیں مشکل کشا نہیں مان سکتی، میں اس کو نہیں، لیکن جب بیٹا بیٹی کوئی کسی سے مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں، تو وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا ہے، لیکن اسے اپنا محتاج نہیں سمجھتا، جبکہ وہ اب ہم سے زیادہ محتاج ہے۔ مرنے والا جو مر گیا وہ اب ہم سے زیادہ محتاج ہے، اب وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اب ان کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے اچھے کام کیے ان کو قبول فرما، انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہوئے تو ان کو معاف فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس لیے آج بھی بڑے سے بڑے کٹر اور پکے بزرگوں کے عاشق اور پیری و مریدی کرنے والے اپنے بزرگوں کا نام بھی لیں گے تو اس نام کے آگے رحمت اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے بندے جب وہ تیری محتاج نہیں ہے تو کیوں دعا کر رہا ہے ان کے لیے؟ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ تو رحم فرما ان پر۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، اللہ تو رحم فرما ان پر۔ یعنی ان کے یہ آج بھی تمہاری دعاؤں کے محتاج، ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، اور جو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہو وہ ہمیں بیٹا بیٹی کیا دے سکتا ہے، وہ ہمیں جنت میں کیا لے جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہی توحید ہے اور اسی کو سمجھنا ہے۔ یہ شرک ہے کہ ہم ان کے آستانوں پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور گناہوں سے چشم پوشی فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو تحت نکاح کشادہ فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں جن کی قبروں پہ جا کے یہ دعا کرنا چاہیے۔ آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ بابا تم تو چلے، یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نے ان کو دے دیا، وہ جنتی ہیں، جبکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانے۔ اچھے کام دنیا میں کیے، بظاہر نیک تھے، اندر کیا تھے ہمیں نہیں معلوم، بظاہر ہمارے سامنے نیک تھے اور نماز اور روزے کے پابند تھے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما، اور انہوں نے ان سے انسان ہونے کے ناطے سے جو غلطی ہوئی ان کو معاف فرما۔ یہی جماعت اہل حدیث کا دستور ہے، یہی ہمارے سب بزرگوں کا عزت اور احترام اپنی جگہ پر ہے۔ ہم سب کی عزت کرتے اور احترام کرتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنا، لیکن تم یہ کہو کہ کسی کو ہم اللہ کی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیں تو یہ بھی ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم سے گوارا نہیں۔ ایک صحابی کا اللہ کے جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، اللہ کے نبی کہتے نہیں، صرف یہ کہو جو اللہ کے لے چاہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ جو یہ کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو حد سے آگے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو مجھے حد سے آگے مت بڑھانا۔ انا عبد اللہ ورسول فقولوا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ میرے بھائیوں توحید کو سمجھو، شرک سے دور ہو جائیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو شرک سے نجات عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔